اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سی او کلب کی طرف سے اسپیشلی مینجمنٹ ہاؤس اینڈ کیفے خودی جہاں بیٹھے ہیں کی طرف سے آپ سب کو رمضان کریم مبارک۔ رمضان میں ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہوتی ہے جس کا نام ہے روشنی کا سفر۔ یہ جو روشنی کا جو سفر ہے، جرنی آف لائٹ، وہ ایک بڑی خوبصورت آج کل کیونکہ اتنا زیادہ نگیٹیوٹی ہے، چاروں طرف ٹی وی دیکھو تو دھرنے دیکھو، جلوس جلسے اور یہ ہو رہا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جہاں صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ڈو ناٹ کرس دا ڈارکنیس ود دا کینڈل، کہ اپنے آپ نے حصے کی شمع جلانی ہے۔ آپ جن چیزوں پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے، جو ایریا آف کنسرن میں آتے ہیں، تو اس پہ فوکس کرنے کا ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ ایریا آف انفلوئنس پہ فوکس کریں۔ ایچ آر کی کمیٹی کو یہ دونوں لفظ پتہ ہے کہ ایریا آف انفلوئنس اینڈ ایریا آف کنسرن، یہ اسٹیون کوی کی کتاب ہے 7 ہیبٹس کی، فرسٹ ہیبٹ ہے پرو ایکٹیو۔ تو مجھے اس سے یہ اتنی انسپریشن ملی، میں ہر جگہ یہ یوز کرتا ہوں کہ یار فوکس پہ جو چیزیں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، تو اسی کے لیے آج ہم نے ایک اسپیشل اپنے ایک ینگ اچیور، ایک سی ای او، ایک انٹرپرینور کو انوائٹ کیا ہے، فرقان عزیز، جو کہ انفو زون ایک ٹیکنالوجی کمپنی ہے۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں ان کی سٹوری، اور یہ سٹوریز جو بھی ہوتی ہیں، بلکہ کہتے ہیں ہمارے، میں 8ویں پڑھتا تھا تو کہتے تھے ہمارے ٹیچر کہتے کہ یہ پوری کائنات ہے نا جی، یہ سٹوری سے بنی ہے، وی آر آل اسٹوری، وی آر آل اے پارٹ آف دا اسمال اسٹوریز۔ تو یہ ایک انسپائرنگ اسٹوریز کا کانسیپٹ تھا کہ سی او کافی ہو یا سی او کے ٹاکس ہوں یا انٹرپرینورس ہوں، اسٹارٹ اپس ہوں، یا اینی پرسن جس نے کوئی لائف میں کوئی اچیومنٹ کیا ہو، تو اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں۔ ہر سٹوری جو ہوتی ہے نا، جو بھی آپ بڑی آپ لائک کے، چاہے وہ بل گیٹ سے لے کر ایک عام کھوکھے والے کی بھی سٹوری ہوتی ہے، اس نے بھی کھوکھا بنایا، وہ کم از کم وہ مانگ کے نہیں کھلاتی، کم از کم وہ لنگر کھانوں سے روٹی نہیں کھا رہا، میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں جو کھوکھا جلا کے محنت کر کے روٹی کما رہا ہے۔ تو وہ بھی اس کی بھی سٹوری کے 2 ہی پارٹ ہے، چاہے وہ بل گیٹ ہو یا کھوکھے والا ہو، وہ ہوتا ہے ہاف جو اس کی لائف سٹوری کا پارٹ ہوتا ہے، وہ پین پارٹ ہوتا ہے۔ پین مینس اسٹرگل، جب اس نے اسٹرگل کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد سیکنڈ پارٹ اس کا شروع ہوتا ہے پرائڈ، جب وہ ایک لوگوں کے لیے بھی ایک ایگزامپل بن جاتا ہے۔ تو آج اس قسم کی سٹوری پین اینڈ پرائڈ کے ساتھ فرقان کو ویلکم کرتے ہیں۔ فرقان، ویلکم ٹو کیفے خودی اینڈ سی او کلب، کیسا لگ رہا ہے؟ Thank you so much. I am really humbled and grounded with the introduction and the background you just shared. Or I'm feeling very excited and happy as well that I'm among the people with the books and the knowledge and wisdom. Or you can say decades of the experience of years of experience with me right now in front of me. Actually getting a little nervous and confused as well, like these guys. entrepreneur کے یہ گٹس ہے جو انہیں ہر سچویشن میں اس کو گائز کرنا ہوتا ہے۔ Exactly. So the point here is I am here to learn as well a lot from the people around me and in front of me. So over to you. مجھے یہ بتائیے، اپنی اسٹوری بتائیے، کیسے آپ نے اسٹارٹ کیا، کون سی آپ نے چیلنجز فیس کیے، کون سی اسٹرگل، کون سی پین پوائنٹس تھے، کون سی وہ ڈیفیکلٹیز تھی، تاکہ نئی نسل کے بچے جو ہر وقت روتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، حالات برے ہیں، اکانومی ٹھیک نہیں ہے۔ کیا آپ کو اپنے بتائیے جرنی کو، اور یو لینڈیڈ اینڈ یو ماشاء اللہ اسٹارٹڈ یور انفو زون سے۔ رائٹ، جب کبھی بھی ہم دیکھتے ہیں نا انفو زون کو، تو ود ان لاسٹ 2 years انفو زون راز فرام 4 people to 500 people۔ نہ کریں جی، 500 لوگ 2 سال میں 2019 کے اسٹارٹ کے اوپر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، 2020 کے اسٹارٹ کے اوپر ہمارے پاس 4 لوگ تھے، اینڈ ود ان لاسٹ 2 years وی ریچ 500 people۔ So whenever people come to me and ask, okay, what is the reason behind this unrealistic and unbelievable growth? تو میں نے ان کو کہا کہ this is just what you see. You don't see under the water how much I have struggled. Tip of the iceberg سارے دیکھتے ہیں، Exactly. ocean کوئی نہیں دیکھتا۔ تو the story actually started in the 7th class۔ جب میں 7th class میں pass out ہوا تو میں elephant ہو گیا تھوڑا سا۔ تو my mother was a teacher and she said کہ بیٹا آج اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو یو ہیو ٹو گو آؤٹ ورک سم ویئر، کام کریں گے تو آپ کو شام کا کھانا ملے گا۔ آئی واز ویری مچ، میں نے کہا اچھا امی ہیں ایسے ہی کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا۔ شام کو واقعی کھانا نہیں ملا۔ نازیہ سنیے، and this is just I'm sharing, this is for all of those mothers جو اپنے بچوں کو لاڈ کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بیکاز یس مائی مدر از ناٹ لائک انہوں نے مجھے کبھی پیار نہیں کیا ہوگا یا انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ، شی واز ویری مچ انٹو دیٹ دا مدر اسٹف، مگر آن دا سیم سائڈ شی نیو، شی واز ویری کلیئر اباؤٹ ہر آبجیکٹیو وٹ شی وانٹیڈ ٹو ڈو۔ انہوں نے کہا نہیں ملنا آج کا کھانا، آپ نے کرنا ہے۔ نیکسٹ ڈے آئی ریممبرڈ 2-3 جب میں بازار جاتا تھا کچھ لینے تو مجھے یاد تھا کہ میڈیکل اسٹور پہ مجھے لکھا ہوا ملتا تھا کہ جناب کام کرنے والے لڑکے کی ضرورت ہے اینڈ آل۔ تو
I went next day out and مجھے 2 شاپس ملی, ایک میڈیکل اسٹور اینڈ ایک بک شاپ جو نیوز پیپر بھی جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرتی تھی. اینڈ کیا ہوا, میڈیکل اسٹور والوں نے کہا کہ جی آپ نے چونکہ 3 مہینے کے لیے کام کرنا ہے چھٹیوں کے دوران, تو وی کین ناٹ کیری یو, بیکاز میڈیکل کا ایک بہت سارا سیٹ اپ ہوتا ہے, یو ہیو ٹو لرن کہ کون سی میڈیسن کہاں پڑی ہوئی ہے اینڈ آل, تو ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے. بک شاپ والے نے کہا ٹھیک ہے آپ صبح آ جائیں, صبح 3 بجے آ جائیں, بس آئے گی, وہ نیوز پیپر لے کے آئے گی, وہ آپ نے اتارنا ہے, اینڈ یہ ہے جی 300-400 لوگوں کے گھروں کی لسٹ, اینڈ بائی 6 AM 7 AM یو ہیو ٹو ڈسٹریبیوٹ آل آف دیم, یہ ہمارے وہ کسٹمرز ہیں اینڈ آل. دس از اے نیو جاب آف ہاکر جو ہمارے پاس ابھی بھی, اب تو خیر نیوز پیپر ختم ہو گیا. سو ہی گیو می اے بائی سائیکل, جو کہ میں آئی واز اے کڈ, اینڈ وہ سائیکل کافی اونچی تھی, بٹ آئی ہیو ٹو مینیج بیکاز. اچھا, تو جسٹ جرنی اسٹارٹیڈ فرام دیئر, اور میں نے ان 3 مہینوں میں ایک چیز لرن کی جو کہ پہلے پیرنٹس کے پیسے ہوتے تھے اور مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی. ناؤ آئی گاٹ ٹو نو کہ دس از ناٹ وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو ود مائی لائف, جو میں پہلے کر رہا تھا. لائف کمپلیٹلی گاٹ چینج, اینڈ آفٹر دیٹ ایوری ویکیشن اور جب بھی چھٹیاں آتی تھیں تو مجھے کبھی بھی گھر والے نہیں کہتے تھے, آئی گو مائی سیلف آؤٹ. اور پھر اس کے بعد مجھے ایک ہوم فارمیسی مل گئی, جب وہاں پہ باٹلز ریسائیکل ہوتی تھیں, آئی واز پارٹ آف دا ریسائکلنگ پروسیس. باٹلز خود ہاتھوں سے دھوتے تھے. پھر دے گائز ریئلائز کہ آئی ایم لٹل ایجوکیٹڈ, تو وہ جو ہے نا نیکسٹ پروسیس پہ لے گئے. اینڈ دین آئی واز ناٹ فائنانشلی گڈ انف کہ میں اپنے اون پہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتا. تو ان 2008 بہت ساری یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہو گیا, فیسز بھی آ گئیں, سلپس بھی آ گئے ہیں. والد صاحب نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا, ہم نہیں کروا سکتے ہیں. آئی کیم ہیئر لاہور, تو میں نے پی یو سی آئی ٹی کا ایڈمیشن جو تھا وہ میں نے اپنے دوستوں سے پیسے وغیرہ لے کے, تو کچھ فیس پے کی ہی تھی. ایک ICT R&D اسکالرشپ اس کو انٹروڈیوس کیا تھا گورنمنٹ نے. تو ICT R&D اسکالرشپ کا پرپز یہ تھا کہ جو لوگوں کو فلی فنڈیڈ اسکالرشپ دیا جا سکے جو لوگ ہائی اینڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں. 52,000 اسٹوڈنٹس نے اس میں اپیئر ہوئے, 52,000 اسٹوڈنٹ, اینڈ 500 اسٹوڈنٹس ور ٹو بی سلیکٹڈ, اینڈ آئی واز امنگ دا فرسٹ 20 اسٹوڈنٹس جو کہ سلیکٹ ہوئے. دیٹ وے نیو ڈور اوپن فار می, اینڈ آئی وینٹ ان ٹو کامسرس آن دا بیسس آف فلی فنڈیڈ اسکالرشپ بائی دا گورنمنٹ. اس کے بعد سے فائنینشیل سائڈ سے مجھے کچھ بھی فکر نہیں رہی کہ میں نے کچھ کرنا ہے, اینڈ دیٹ واز کمپلیٹلی مینیجڈ. اس کے بعد 2010 آیا, تو ابھی ڈگری مڈل ابھی چل ہی رہی تھی. تو میں نے, دس از فار دا اسٹوڈنٹس جو ایکچولی یونیورسٹی میں ہیں. لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 4 سال پورے کرنے ہیں اور 4 سال کے بعد پھر ہی ہم نے انڈسٹری میں نکلنا, ہم نے کچھ کرنا ہے. 4 سیمسٹر میرے ختم ہوئے تھے, سمر ویکیشنز اگین آ گئیں, بیکاز مجھے عادت تھی سمر ویکیشن میں کچھ نہ کچھ کرنے کی. تو اس سمر ویکیشنز میں ایک سافٹ ہاؤس میں چلا گیا فری انٹرنشپ کرنے کے لیے. جو میں نے کہا 3 مہینے 4 مہینے تو مجھے وہاں پہ انہوں نے تھوڑے سے نخرے کے بعد رکھ لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں, 3 مہینے اسپینڈ کریں, پھر اس کے بعد ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے, چلے جائیں گے. بیکاز آئی واز آن زیرو کاسٹ فار دیم, تو اٹ واز ناٹ اے پرابلم فار دیم. تو آفٹر 3 منتھ وین آئی واز گوئنگ ٹو لیو, تو میرا جو پروجیکٹ مینیجر انہوں نے سائن کیا ہوا تھا, دا پروجیکٹ مینیجر وینٹ ٹو CEO اینڈ ہی سیڈ کہ آئی نیڈ دس گائے فار دس پروجیکٹ بیکاز ہی ڈیڈ ویری ویل, very good job during these 3 months. He was fresher, but he did a very absolute. CEO called me and he said, we want to offer you a job. میں نے کہا میری تو ڈگری رہتی ہے اور آپ نے پہلے کہا تھا پڑھو, ابھی کس چکر میں پڑھ رہے ہو, جب آپ میں اسٹارٹ پہ آیا تھا تو آپ مجھے you were giving me a lecture, and تو انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو آفر کرتے ہیں. Then he started, he offered me a job, اور ایکچوئل پروفیشنل کیریئر پہ میرا وہاں سے ہی اسٹارٹ ہو گیا ان دس ڈومین IT انڈسٹری میں. ایکسکیوز می. تو اس کے بعد پھر کچھ ڈفرینٹ جابس چلتے ان 2014 آئی تھاٹ کہ the job is not aligned with me because I see a lot of flaws and a lot of glitches and a lot of problems. I was just thinking about that, لیکن suddenly کیا ہوا کہ میرا کریڈٹ کارڈ کمپرومائز ہو گیا and I lost around 1 million PKR that in one night. ان دنوں میں چائنا کے کچھ ہیکرز آئے ہوئے تھے پاکستان میں, and they were trying to mock the ATM machines. وہ ایک گیجٹ لگا دیتے تھے and they mock your پلاسٹک کارڈ ڈیٹا اینڈ دین دے ریپلیکیٹ دا کارڈ, پھر آپ کا پن نمبر بھی وہ کیمرے سے کسی طرح سے ڈیٹیکٹ کر کے تو وہ کر. آئی واز دا وکٹم آف دیٹ اسٹوری. بینک واز ناٹ ریڈی ٹو ہیلپ آؤٹ دیئر بیکاز دے سیڈ کہ پلاسٹک کارڈ PCI انڈسٹری کے اندر پلاسٹک کارڈ کمپرومائز ہو جائے, اگر ریئل پلاسٹک کارڈ تو وہ آپ کا ہے, اس کے اوپر ڈسپیوٹ نہیں ہو سکتا. تو بینک واز ناٹ ریڈی ٹو کریٹ اینی کائنڈ آف ڈسپیوٹ. تو میں نے پھر سوچا کہ میں IT پروفیشنل ہوں اور میرے ساتھ ہی اگر یہ ہاتھ ہو گیا ہوا ہے تو سائبر سیکورٹی کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے اور IT انڈسٹری کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے. دیٹ نائٹ آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو اسٹیبلش اے سائبر سیکورٹی وینچر جو کہ اس طرح کے پرابلمس کو پکڑے گی, اور سائبر سیکورٹی
جتنے بھی سائبر سیکورٹی کے بریچز ہوتے ہیں ہمارے پوری انڈسٹری، سب سے زیادہ فائنینشیل لیول پہ ہوتے ہیں، پھر دوسرے لیول پہ ہمارا جو ہیلتھ کیئر کا ڈیٹا ہوتا ہے اس کے وہ لیول پہ ہوتے ہیں، تیسرا پرسنل ڈیٹا کے اوپر ہوتے ہیں جو سائبر سیکورٹی کے جتنے بھی ہمارے جو ہیں وہ اٹیکس ہوتے ہیں اور اس کا ڈیٹا بریچ ہوتا ہے. اینڈ دین موونگ فارورڈ پھر وہ ان 2014 میں نے بہت ہی لو لیول پہ، بہت ہی چھوٹے لیول پہ اسٹارٹ کیا چیزوں کو. اینڈ I took around 5 years to prepare myself. I did homework. I did a lot of good work on what I want to do and how I want to do. I tried twice with my partners. Partners did not work. پاکستان میں partners کام نہیں کرتے ہیں. To all those people جو کہ partners کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, at the very starting partners are excited. بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن آفٹر اے وائل 2-3-4 مہینے کے بعد ساری ایکسائٹمنٹ, سارا جوش جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے. اینڈ دین ریالٹیز اینڈ ریئل اسٹف اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اپنی فائنینشیلس کو اور فیملیز کو دیکھنا ہوتا ہے, پارٹنرز کو, بیکاز ایوری بزنس ٹیک سم ٹائم, ایٹ لیسٹ اے ایئر اور سو. وہاں پہ آپ کو انویسٹ کرنا ہوتا ہے ایٹ لیسٹ 1 year, اینڈ دین نیکسٹ ایئر یو touch the break even, and third year you get into the profit. That is very of course is a generic and works sometime and does not work sometime. تو پارٹنرز کے ساتھ ورک نہیں کر سکتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم. اسٹارٹ بھی کرتے ہیں تو آفٹر اے وائل آپ اس کو جو ہے نا کیری نہیں کر پاتے ہیں. دس از ہاؤ پاکستانی پارٹنرز ڈو دا جاب ایکچولی. تو twice I did tried but failed. I learned and then I tried third time alone, and I thought کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, we can start with smaller, we can go smaller, not a problem. I don't want to make billions, at least I can make the impact, I can make the change جو ریئل میں کرنا چاہ رہا ہوں سائبر سیکورٹی کے ساتھ. بیکاز ہمارے پاکستان کے اندر لاہور میں ہی شاید جو ہے نا 5000 سافٹ ویئر ہاؤسز ہوں رائٹ ناؤ, but none of them are really caring about the cyber security perspective of every line of code they are writing right now. They don't really care about the vulnerabilities they produce the software. اب کریم بھی ہیک ہو جاتا ہے. فوڈ پانڈا کے اندر میں نے ایک ہیک ڈھونڈا ہوا ہے ان کی, اور ہم یوز بھی کرتے ہیں. جب بھی ان کی کوئی پروموشن آتی ہے تو ہم فون نمبرز کر کے تو ان کو, تو ایوری ون از ہیونگ سائبر سیکورٹی لوپ ہولز ان دیئر ایپلیکیشن. اوبر میں لوپ ہولز ہیں, کریم کے اندر کریم کے اندر بہت سارے لوپ ہولز رہے ہیں, ڈرائیورز بہت زیادہ پیسے کماتے رہے ہیں, اب جا کے انہوں نے برج کیا ہے. جاز کے اپنے جاز کیش کے اندر لوپ ہولز رہے ہیں, لوگ مفت میں لوڈ کرواتے رہے. سو دیز سائبر سیکورٹی ایشوز آر انڈر ایسٹیمیٹڈ ان ایوری ویئر. دیٹ از واٹ مائی گول واز ٹو فوکس اینڈ ٹارگیٹ. اور جب ہم نے سائبر سیکورٹی پہ کام اسٹارٹ کیا تو دین کچھ ایڈوانس چیزیں بھی ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئیں, لائک بلاک چین. رائٹ ناؤ the biggest blockchain team is with InfoZone. The biggest cyber security team is with InfoZone right now. in پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. پاکستان میں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ جو چیزیں سائبر سیکورٹی اینڈ بلاک چین, یہ تو پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے جو ہے نا یہ شاید, تو پاکستان میں اس کا کوئی ڈیولپر, کوئی سافٹ ویئر انجینئر, کوئی بھی ریسورس اویلیبل نہیں ہوتا. وی پروڈیوس ایچ اینڈ ایوری ریسورس فرام گراؤنڈ. وی پک پیپل فرام یونیورسٹیز, وی ٹرین دیم اینڈ دین وی ڈیولپ دیم. تو دس از دا ان اے نٹ شیل دا ہول اسٹوری. یار بڑی آپ کی جرنی ماشاء اللہ, اور بڑی آپ نے پروفیشنل اور ٹیکنیکل ایریا کو اور ٹیکنالوجی کے ذریعے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دا فیوچر آف پاکستان اکانومی لائز ان ٹیکنالوجی انشاءاللہ. مجھے یہ بتائیے کہ 3 ایسی کمپیٹنس بتائیں جو اس جرنی کے اندر آپ کے اندر ڈیولپ ہوئی, جو آپ سمجھتے ہیں کہ نیا بندہ جو اس فیلڈ میں یا کسی بھی فیلڈ میں قدم رکھے گا, یہ 3 کور کمپیٹنسز میں نے ڈیولپ کی یا میں نے چیزیں سیکھی. وہ کون سی اسکلس ہیں جو کہ اس نئی نسل کو, جو ڈگریوں کے ساتھ اب آپ روٹی نہیں کما سکتے جب تک آپ کے پاس اسکلس نہ ہوں. ایم رائٹ سر؟ تو وہ کون سے 3 اسکلس ہیں سر؟ نمبر 1 تھنگ میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ آپ نے یونیک چیز کو پکڑنا ہے. اگر آپ نے وہی کرنا, خیر یو کین سیل دا کلاتھ بسائڈ دا کلاتھ شاپ ایز ویل. ایک ساتھ شاپس ہوتی ہیں, آپ بیچ سکتے ہیں, مگر اف یو آر سیلنگ سم تھنگ اسپیشل, سم تھنگ یونیک, سم تھنگ, سب سے پہلے آپ نے دیکھنا جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ ایڈ کیا کر سکتے ہیں. کچھ یونیک اگر ایڈ کر سکتے ہیں تو دیٹ از گونا بی یور یونیک سیلنگ پوائنٹ. یو نیڈ ٹو فائنڈ USP فرسٹ آف ویری آل وٹ ایور یو گونا ڈو. اگر نہیں ہے تو آپ کو کریٹ کرنا ہے. جب تک آپ کو USP نہیں مل جاتا تب تک آپ, میرا خیال ہے کہ اسٹارٹ نہیں کریں. بہت سارے آئیڈیاز ایسے ہوتے ہیں, لائک سموسا از سم تھنگ ویری ویری کامن تھنگ, جہاں سے مرضی آپ چاہے لے جائیں. لیکن ایون سموسا کے لیول پہ بھی بہت, کسی نے سوچا تھا کہ فلڈ نان والا آئیڈیا آ جائے گا پاکستان کے اندر 4-5 سال پہلے آیا, فل ہوئے ہوئے نوٹیلا کے ساتھ, چیز کے ساتھ. نو بڈی تھاٹ اباؤٹ اٹ بٹ دا آئیڈیا کیم, یونیکنیس واز دیئر. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ تھنگ از ٹیم ڈیولپمنٹ. ٹیم کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جاب کر سکتے ہیں یس, مگر جب آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کسی اور کی ٹیم کا پارٹ ہیں. ایونچولی یو ہیو ٹو پلے ایز اے ٹیم ممبر ایز ویل دیئر. سولو اور انڈیویجولی یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ.
تو دا ٹیم از دا بگیسٹ رول گیم چینجر فار یو. تو سب سے پہلے جب میں نے انوزون اسٹارٹ کی تو میرے سب سے پہلے جو امپلائیز تھے وہ گراؤنڈ لیول کے ورکر نہیں تھے. اٹ ڈیپینڈز سچویشن ٹو سچویشن. کچھ لوگوں کے پاس فنڈنگ نہیں ہوتی, بجٹ نہیں ہوتا. آئی ٹک 5 years ٹو کریٹ دا فنڈز اینڈ آل فار مائی سیلف فرسٹ. تو میں نے پھر اس کے بعد اسٹارٹ کیا. بٹ سم ٹائم پیپل ڈونٹ ہیو دا فنڈس. اف ڈونٹ ہیو دا فنڈ تو کریٹ دا فنڈس فرسٹ. دیٹ از مائی ایڈوائز ٹو ایوری ون. بٹ آن دا ادر سائڈ آپ کو جو ہے نا ٹیم کریٹ کرنی ہوتی ہے. ٹیم کے بغیر آپ نہیں کر سکتے ہیں. تو فرسٹ آف آل آئی گیدرڈ ہیڈ آف انجینئرنگ, ہیڈ آف HR, ہیڈ آف مارکیٹنگ, ہیڈ آف سیلس. اور مجھے ہیڈ آف سیلس جو ہے وہ اسٹارٹ پہ صحیح نہیں ملا تھا. تو آئی ڈراپ دیٹ گائے اینڈ آئی ڈیولپڈ, بیکاز پاکستان کے اندر IT انڈسٹری کے اندر سیلس کا پرسن نہیں ہوتا. آئی ہائرڈ اے پرسن اینڈ دین ڈیولپڈ ہم سیلف. اور پھر وہ تو سب سے پہلے میں نے ٹاپ لیول کی ٹیم ڈیولپ کی, اینڈ دین دوز گائز ہیلپ می آؤٹ ڈیولپنگ دا گراؤنڈ لیول آف پیپل جو ایکچولی جو کام کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ تھرڈ تھنگ میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ آپ کو ایز اے انٹرپرینور اور ایز اے CEO آپ کی پرسنل لائف میرا خیال ہے کہ بالکل ہی ڈیڈ ہو جاتی ہے. دیٹ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ پھر بھی پرسنل اینڈ پروفیشنل لائف کو جو ہے نا وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. یس, دیٹ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ. اینڈ جتنا مرضی آپ کہہ لیں کر لیں, ورک لائف بیلنس کی بات کر لیں, یو کین ناٹ کیری اٹ. اگر آپ نے اپنے پرسنل لائف کو, اپنے فرینڈس کو, اپنی فیملی کو, اپنی ہابیز کو بہت زیادہ ٹائم دینا ہے اینڈ یو کین ناٹ گیٹ یور سیلف آؤٹ آف اٹ, تو آئی تھنک انٹرپرینورشپ از ناٹ فار یو. ٹھیک ہے. ہاں, آفٹر اے وائل, آفٹر 3, 4, 5 years آپ اپنی آرگنائزیشن کو آٹو پائلٹ پہ ڈال دیتے ہیں, آٹومیٹ کر دیتے ہیں, پروسیسز اسٹیبلش ہو جاتے ہیں. پھر جا کے آپ کے پاس اتنا ٹائم اسپیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو دینا شروع کر دیں. مگر تب تک آپ اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ فیملی کو دینے کے بجائے ایک اور وینچر کھڑا کر لیتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے اپنا فرقان بھائی کہ آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ آپ ماشاءاللہ آپ یہ اتنی تھوڑے سے اسپین میں آپ نے اسٹرگل کیا نا, پرائٹ ٹائم شروع ہو جاتا ہے پہلے پین ٹائمس کے ساتھ نا. تو اب آپ کی اپنے رول ماڈل کون ہے؟ ہو از یور رول ماڈل جس سے آپ سیکھتے ہیں؟ رائٹ, آئی گیس ون پرسن setting up one person as a role model is little زیادتی اپنے ساتھ. 2-3 کسی ایریا میں, اسکول میں, تو پروفیشنل میں. جی ٹائم ٹو ٹائم اٹ چینجز. بچپن میں سب کا ہی مور اینڈ لیس فادر از دا رول ماڈل, سب کا ہی ہوتا ہے میرے خیال میں, بیکاز دیٹ از دا گائے نیئرسٹ اینڈ ڈیئرسٹ. ٹھیک ہے جی, وہ آپ کے ساتھ کائنڈسٹ بھی ہوتا ہے, نیئرسٹ. تو دیٹ از اے پرسن جو کہ آپ کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے. پھر آپ اسکول میں جاتے ہیں تو آپ کا کوئی ٹیچر رول ماڈل بن جاتا ہے. سو آئی ہیڈ اے ٹیچر ان اسکول جو کہ ہی واز مائی رول ماڈل. اینڈ دین یونیورسٹی ٹائم پہ بھی کچھ رول ماڈلز رہے. لیکن جب اصل رول ماڈل میٹر کرتے ہیں جب آپ کیریئر اسٹارٹ کرتے ہیں ایکچوئل میں, جب آپ نے پروفیشنل لائف کے اندر آتے ہیں. پروفیشنل لائف کے اندر بہت ٹائم تک میرا رول ماڈل جو ہے وہ اسٹیو جابز رہا. آئی ایم ویری مچ influenced by his history, his personal life, his professional life, how he fell down and then how he stood up. And actually the most important thing that attracted me ke he was drop out from the university and he was still going to the different classes and learning different things jo ke uske courses bhi nahi the, and but those courses, those things were attracting him, like calligraphy and all those jo ke baad mein usne apni jo hai journey mein unko add kiya. And then the way he started things, and recently I am quite following Elon Musk because of cyber stuff and because of blockchain, because he is quite deep into that area. And lately I am quite deep into metaverse as well, because we started first ever team of metaverse in Pakistan in Wozone, because metaverse is the future. مجھے یہ بتائیے کہ آپ اتنی ماشاءاللہ جب اچیومنٹس کر لیں تو اگر اس میں پوچھوں گے وٹ از دا ریسیپی آف اچیومنٹ یا ریسیپی آف سکسیس, تو کیا ڈیولپ ہوئی آپ کی؟ ریسیپی آف دس ریسیپی آف دا سکسیس از ایکچولی نیور گیونگ اپ میرے خیال میں, بیکاز آئی فیلڈ سیورل ٹائم. میں نے ریسنٹلی ایک ٹیم اسٹارٹ کی گیمنگ سائڈ پہ, تو وی فیلڈ مائزریبلی بٹ وی ٹرائڈ اگین. سو ریسیپی اور سیکرٹ بیہائنڈ سکسیس اور اچیومنٹ از نیور گیونگ اپ. سو یو مائٹ, ہاں, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ نے جو پیچھے غلطیاں کی ہوتی ہیں, اگر یو آر گونا ریپیٹ دا سیم, تو گیونگ اپ اور نہ گیونگ اپ ایک ہی بات ہوتی ہے. سو یو ہیو ٹو ایکچولی فیل ڈاؤن, ناٹ اے پرابلم. سب کہتے ہیں, اینڈ اٹ از اے ویری اوپن فارمولا, سب کو پتہ ہے کہ گرنا ہے, ہاں جی, اٹھنا اصل چیز ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر میں آپ کو اگر بتاؤں تو میں نے 2 دفعہ اپنے 2 پارٹنرشپس فیل کی, بلکہ تیسری بھی کائنڈ آف تھی, لیکن وہ کائنڈ آف ناٹ پارٹنرشپ نہیں کہہ سکتے ہم اس کو.
تو جب میں نے تیسری دفعہ اپنا وینچر اسٹارٹ کیا نا تو میں نے گھر بھی نہیں بتایا, بیکاز میرے گھر والوں نے مجھ پہ اتنا پریشر ڈال دیا ہوا تھا کہ جناب جاب ہی کرنی ہے تم نے, زندگی میں کچھ نہیں کرنا, اگر تم نے کیا پہلے تم نے فلاں خراب کیا وہ دیٹ دیر از پیرنٹس کو تو سب ہی پتہ ہوتا ہے, گھر والوں کو سب کچھ ہی پتہ ہے, گھر کی فیلیئرز بھی پتہ ہوتے ہیں ان کو. تو دے ہیڈ اے لانگ لسٹ آف مائی فیلیئرز اینڈ دے ور آئٹریٹنگ دا ہول لسٹ آن ایوری بریک فاسٹ ٹیبل کہ جناب تم نے اب سوچا بھی تو بتانا. دین آئی اسٹارٹیڈ تھنکنگ اباؤٹ اسٹیبلشنگ, تو میں نے ان کو بھی نہیں بتایا اینڈ اٹ واز ہڈن فرام دیم فار کوائٹ 1 year. اور پھر 1 year کے بعد جب انہوں نے سوشل میڈیا پہ ابا جی نے دیکھی پوسٹیں وغیرہ CEO کی, دین ہی کیم ٹو می, یہ کیا چل رہا ہے, میں نے کہا جی یہ چل رہا ہے. دین ہی واز کوائٹ ایکسائٹیڈ اینڈ ہیپی اینڈ دین ابا جی نے شروع ہو گئے, ابا جی کو پیسے ملے تو پھر سارے خوش ہو جاتے ہیں. وہ ابا جی نے پھر وہ پوسٹ کچھ نہیں کماتا ہے ایگزیکٹلی, تو ابا جی نے وہ پوسٹ لگائی کہ وہ جو ہے نا محنت اتنی خاموشی سے کریں کہ آپ کی کامیابی شور مچا دے. سو دیٹ از سر کتاب کا ساتھ بھی, کیونکہ کوئی بھی کہتے ہیں کامیاب CEOs ہوتے ہیں یا کامیاب جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ریڈر ہوتے ہیں, کیونکہ سب سے بڑی جو انسان کی جو گرومنگ ہے نا جی, وہ اس کی ریڈنگ کی لرننگ ہے, ڈیولپمنٹ. آپ نے کو 2 کتابیں بتائیں جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جہاز میں نے اپنی لائف میں پڑھی, امپیکٹ کیا میری لائف کو. رائٹ, آئی ایم ناٹ اے ریڈر, آئی ایم سوری. سو ایکچولی یس جی ویسے آج کل بڑا زمانہ ہے موٹیویشنل اسپیکرس کا, کوئی کسی کے انسپائر ہوئے ہوں. جی, آئی ریڈ اینڈ رائٹ اے لاٹ آن medium.com. medium.com از ایکچولی لیٹسٹ 3-4 سال پرانی ہی ایکچولی ایک بلاگنگ پلیٹفارم ہے جہاں پہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں. I used to write at least 10 articles daily basis pay in the morning at least, and it covers tech part majorly. Most of the time 7 out of 10 are tech related stuff because that is my domain, and 2 out of them are related to leadership and randomly kuch aisa idhar udhar personal matters se bhi, like how to stay healthy and how to like that. So yeah, to wo bhi part of the life hai, you cannot drop that at all kyunki my wife is quite فٹنس گیک, تو وہ جو ہے نا وہ مجھے چھوڑتی نہیں ہے, تو اس لیے آئی ہیو ٹو آن دا آپ آرٹیکلس کی بات کریں تو بہت ساری چیزیں میں نے ریڈ کی ہیں. ریسنٹلی ایک میں نے 10 آئٹمس تھے کہ جناب آپ نے جو ہے نا یہ آپ نے کی پوائنٹس تھے, اس میں کچھ چیزیں تھیں کہ این ایڈوائز ٹو آف اے فادر ٹو ہز سن کہ آپ نے یہ چیزیں لائف میں نہیں کرنی ہیں. ان میں تھا کہ جی آپ نے سب سے پہلے نیگوشیشن کرتے ہوئے اپنی بڈ پہلے پلیس نہیں کرنی ہے, بیکاز اف یو پلیس اے بڈ تو پھر اسی کے اراؤنڈ جو ہے نا سب کچھ ہوگا. آئی واز کوائٹ امپریس, لیکن میں نے اس کو پھر اپنی پرسپیکٹو سے دیکھا تو آئی ڈس ایگریڈ ود دیٹ ایز ویل, اینڈ دیر واز سیورل 10-12 پوائنٹس ادر دین دیٹ. تو جب بھی مجھے کبھی ٹائم ملتا ہے تو آئی ری اوپن دیٹ آرٹیکل اگین اینڈ ریڈ دیٹ اگین. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ادب کا لٹریچر کے ساتھ کوئی تعلق ہے, پوئٹری سے, کوئی فلاسفی, یا ہم اقبال کے کیفے خودی میں بیٹھے ہیں, اقبال کے ساتھ کوئی ایسا پیس ہو, پوئٹری ہو جو کین ریسائٹ, ہمیں کوئی شعر سنا دیں. جی تو ایک تو وہ اردو کی ہماری کتاب میں سے نازکی تیرے لب کی, تو وہ ویل آئی ڈونٹ وانٹ جی میر النیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب پیسی, تو وہ جو ہے نا کافی عرصہ تک ہمارے ساتھ رہا. خیر, اور پھر عشق مجازی اینڈ عشق حقیقی کا جو ہے نا وہ ایک لفڑا سٹارٹ ہو جاتا ہے جب آپ پوئٹری کے اندر جاتے ہیں. تو غالب کے بہت سارے جو ہیں نا وہ شعر ہیں اور جو کہ پارٹ آف دا ہسٹری رہے ہیں, اور ان سے انسپریشن وغیرہ ملتی رہی ہے. اور کیا کہتے ہیں, جھپٹ کر پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, ٹھیک ہے, لہو گرم رکھنے کا ہے کہ. تو یہ جب بھی کبھی آئی فیل بیڈ اور فیل ڈاؤن, تو آئی جسٹ اوپن دس اینڈ جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا دیٹ فیلز another لیول آف انرجی کہ چلو ٹھیک ہے اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو جسٹ لسن ہم اینڈ اسٹے کام اینڈ کول. تو ادر دین دیٹ ناولز آئی یوز ٹو ریڈ ناول. عمیر احمد کے کچھ ناول میں پڑھتا رہا ہوں, نسیم حجازی کے کچھ ناول میں پڑھتا رہا ہوں. نسیم حجازی کے کافی سارے ناول ہیں, بہت سارے ہمارے ٹین ایجرز بہت زیادہ فالو کرتے ہیں نسیم حجازی کو. تو یوسف بن تاشفین, قاسم محمد بن قاسم, اور ان کے بہت سارے اور بھی ہیں جو کہ ناولز جو ہیں دے آر کوائٹ پاپولر ان دا ٹین ایجرز. خیر, وہ پڑھنے والے ہیں, دے ایکچولی فیل کائنڈ آف فائٹر اسپرٹ ان یور سیلف. تو وہ انہوں نے کافی زیادہ انرجی فیل کی ایک ٹائم میں. جی مجھے کوئی لاسٹ میں کوئی آپ کو کوئی موٹیویشنل کوئی کوٹیشن, کوئی اچھا اسپیشلی میسیج وہ ینگ پیپل جو نئے بچے آج کل جو روزگار کی تلاش میں پھر رہے ہیں نوکری کے لیے, کیا ان کے لیے میسیج ہے اس حالات میں بھی اس ملک کے بچوں کے لیے؟
میں ایز این انٹرپرینور اور سی ای او میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس اس وقت جو ہے نا تقریباً 900 پوزیشنز اوپن ہیں رائٹ ناؤ. 900 میرے پاس 900 پوزیشنز اوپن ہیں, مجھے بندہ نہیں مل رہا. اور آن دا ادر ہینڈ مجھے پتہ ہے کہ ملینز پاکستانی بچے جاب لیس ہیں اور ان کو جاب نہیں مل رہی. دا پرابلم کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے؟ پرابلم اسٹینڈس بٹوین دا ڈسکنیکٹ. یو ڈونٹ ہیو دا اسکلز آئی نیڈ, اور میرے پاس جو اسکلز اور جو میرے پاس نیڈ ہے اگر آپ اس کو فل نہیں کر سکتے تو آپ جاب لیس ہی رہیں گے. دس از مائی پرابلم, دس از مائی ایکچولی سچویشن. اور پاکستان کی 5000 آئی ٹی کمپنیز میں جس کے پاس بھی چلا جاؤں اس کے پاس 100 200 20 25 30 50 جابس لازمی ہوں گی. تو ملینز آف دا جابز آر دیر, ملینز آف دا, بٹ دیر از اے ڈسکنیکٹ. دیز پیپل ڈونٹ ہیو دا اسکلز. اب ان لوگوں کو جن کے جو جاب لیس ہیں, میرے خیال میں انہوں نے جاب لیس تو رہنا ہے 2 3 4 5 مہینے, تو دے شوڈ فوکس آن دوز جابس اینڈ دوز اسکلز. اگر وہ 3 مہینے میں ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو آئی گیس آئی کین ہیلپ اے لاٹ. پوری آئی ٹی انڈسٹری بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے ان لوگوں کو کنیکٹ کرنے میں. تو میسیج ٹو دوز پیپل از ڈونٹ سٹ آئیڈل, جسٹ فائنڈ آؤٹ وہ والی اسکلز جو انڈسٹری کو ریکوائرڈ ہیں, اڈاپٹ دیم, یو ول گیٹ دا جاب ویری ایزیلی. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں 2 3 مہینے انہوں نے گھر بیٹھ کے کیا ہوا ہوتا ہے کچھ اپنے طور پہ, HTML CSS ٹھیک ہے, جاوا اسکرپٹ وغیرہ. ہم ان کو آن بورڈ کر لیتے ہیں, ہمیں پتہ تھا ہم نے ان کے اوپر انویسٹ کرنا ہے, بٹ اسٹل وی آن بورڈ دیم. ایک بچہ آتا ہے اس نے کچھ نہیں کیا ہوتا تو ہم اس کو کہتے ہیں یار سوری وی کین ناٹ, بیکاز آپ کے اندر اسپرٹ ہی نہیں ہے, یو ڈونٹ وانٹ ٹو لرن. آپ نے اپنا ٹائم ضائع کرنا پریفر کیا, 6 مہینے ہو گئے آپ کو ڈگری کیے ہوئے, بٹ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن اگر آپ نے 3 مہینے اپنے گھر میں اسپینڈ کیے ہوتے اپنے اوپر ہی, کیونکہ ضائع تو ہو ہی رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے, آپ نے کچھ بھی نہیں, تو پریفر فائنڈنگ آؤٹ دا اسکلس جو کہ انڈسٹری کو چاہیے اور آپ کو بھی کسی حد تک اٹریکٹ کرتی ہیں, اینڈ دین ڈوئنگ اڈاپٹنگ دیم, اور تب تک ان پہ کام کرتے رہیں جب تک آپ کو جاب نہیں مل جاتی, اینڈ آئی ایم شیور یو گونا گیٹ دا جاب. آن دا ادر ہینڈ ایک چیز میں چھوٹی سی یہاں پہ اور بھی مینشن کر دیتا ہوں. جب میں نے یہ ڈسکنیکٹ فائنڈ کیا تو میں نے اس کے اوپر اپنی ان پٹ اپنی ایفرٹ اسٹارٹ کر دی. انوو زون کے ساتھ میں نے ایک اور انسٹیٹیوٹ, نو پروفٹ انسٹیٹیوٹ کھڑا کیا, انوو لرن کے نام سے. اینڈ دا آئیڈیا بیہائنڈ دا سین کہ وی جسٹ انرول آل دوز اسٹوڈنٹس, اور انڈسٹری کے میرے ایکسپرٹس ہی ان اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرتے ہیں اوور دا ویکینڈ, اینڈ وی لیو دیم فار دا ویک, تاکہ ویک میں اگر کسی نے کچھ اور اپنی کام کچھ کرنا ہے تو, اینڈ آفٹر 2 months وی ایویلویٹ آل دوز اسٹوڈنٹس اینڈ آل, تو ہم ان کو ایویلویٹ کر کے جاب آفر کرتے ہیں. ان کیس یو آر ناٹ ایبل ٹو فائنڈ, ایک ہوتا ہے نا سرا آپ کے ہاتھ نہیں آتا, کبھی آپ کو ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں مل رہا ہوتا, تو جسٹ گو چیک آؤٹ انوو لرن. آئی ایم شیور کہ this is the only stone I can put into the wall to build up something for my youth and the unemployed people ہیں. تو go find out, and I'm sure InvoLearn might help. اگر InvoLearn it is not an opinion, it is not a obligation کہ آپ نے InvoLearn کو ہی پکڑنا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں. جسٹ لرن دا اسکل لرن کریں گے آپ کو خود بخود جاب مل جائے گی. تھینک یو ویری مچ. آج ہم نے جو سیکھا ان سے کر دیتے ہیں. اگر میں اس کو ریپ اپ کروں 3 جملوں میں, تو پہلی جو چیز جو مائی ٹیک اوے فرام دس کنورسیشن, ویری انسائٹفل اینڈ ویری ڈیپ کنورسیشن, تو پہلی چیز سیکھی کہ نیور گیو اپ. کہ زندگی میں آپ نے چھوڑنا نہیں, چاہے ہمیں روٹی نہ دے چاہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے بھی ہارنا نہیں. یہ نہیں کرنا کہ لڑکے مجھے روٹی چاہیے, تو آپ ان کا وہ دن یاد رکھیے. سوچیے گا کہ جب ان کو روٹی نہیں ملی تھی, انہوں نے اماں نے کہا تھا کہ میں یہ کام کروں. دوسرا, جب انہوں نے وہ اسائنمنٹ لی جو کہ نئی نسل کے بچے تو سوچ نہیں سکتے. آج کل کے جناب صبح اٹھ کے اخبار بیچیں گے, صبح اٹھ کے اخبار بیچنے والے تو پتہ ہاکر ہوتے تھے, کتنا مشکل جاب ہے. ابھی مارننگ سب سوئے ہوتے ہیں جب وہ پہن جاتا تھا اخبار آپ کے گھروں میں. تو یہ بھی کام انہوں نے کیا. تو پلیز کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. یہ نئی نظر کا سب سے بڑا ایشو ہے, کہتا ہے کہ پھر اسٹارٹ ادھر سے کرنا ہے, اس لیے بیٹھے رہتے ہیں, کوئی کام نہیں کرنا. کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے یا اتنے ریسورسز ہوں گے. اور تیسری چیز جو ان سے ماشاء اللہ وہ تھا کہ وہ جو مجھے سمجھ آئی, جو میں نے ان سے سیکھا آج فرقان سے, وہ تھا کہ انہوں نے گیپ ڈھونڈا. کہ یار یہ جو ڈسکنیکٹ ہے, کیونکہ انٹرپرینورشپ از آلویز فائنڈنگ دا گیپ. وہ جو نیش ہے اس کو فائنڈ کر کے, اینڈ وین یو فائنڈ دا پرابلم اینڈ گیو دا سولوشن ٹو دا مارکیٹ اینڈ دا پیپل, یو بیکم بلینئر اینڈ بلینئر. سارے بریلینٹلی یہی ون لائن اسٹوری ہے. کیا کہ انہوں نے گیپ ڈھونڈا, چاہے وہ بل گیٹ ہو, چاہے وہ مسک ہو, چاہے وہ گوگل ہو, چاہے وہ ایپل ہو, تو وہ گیپ کو فائنڈ آؤٹ کر کے اس کو فل کرنا اور ایتھیکلی سوشلی رسپانسبل وے سے بزنس کرنا. تو دیٹ از دا ریسیپی. سر تھینک یو ویری مچ. آج کے سیشن کو آپ CEO ٹوڈے ٹی وی کے اوپر دیکھیے گا اور ایڈیٹڈ فارمیٹ میں, اور اپنے کمنٹس دیجیے گا. آپ کے بھی اگر کوئی انسپائرنگ اسٹوری ہو, کوئی ایسے اسٹارٹ اپس کی جس کے پین پوائنٹس بھی ہوں اور پرائڈ پوائنٹس بھی ہوں, تو ہمیں شیئر کیجیے گا. CEO کلب پاکستان, ہم آپ کو اس کو پبلش کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ وی آر دا بیسٹ ان دا ورلڈ. تھینک یو.